ویلکم بیک. اور حالانکہ لبنان میں اس وقت ایک نام نہاد جنگ بندی ہے، اس کے باوجود اسرائیلی بمباری جاری ہے. اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو ایک عمارت پر اسرائیل نے پہلے ایک حملہ کیا، اور پھر جب وہاں پر ایمبولینسز اور ریسکیو ورکرز پہنچے تو ان ریسکیو ورکرز کو نشانہ بنایا گیا اور ایک اور حملہ کیا گیا جس میں کل 5 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی ٹپیکل قسم کا اسرائیلی ٹیکٹک ہوتا ہے. جہاں تک لیبنان کے شہروں کی بات ہے تو جنوبی لیبنان کے شہروں کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ ہے بنت جبیل جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی حد تک تباہ کیا گیا ہے. یہاں پر جو 400 سال پرانی مسجد ہے وہ بھی اس وقت کھنڈر بن گئی ہے، اور تقریباً 1,500 سے 2,000 عمارتوں کو یہاں تباہ کر دیا گیا ہے. صرف عمارتوں کو اور اس طرح کے مراکز کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، ریسٹورنٹس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک بہت جنوبی لیبنان کا ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے السفینہ، جو ایک کشتی پر ہے، اور اس کو فنڈ کیا گیا تھا کہ لیبنان کی ٹورزم کو فروغ دیا جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کا کیا حال کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے لیے بالکل ہی کھلا میدان ہے. حزب اللہ ابھی بھی حرکت میں ہے، اور کل ہی یہ خبر آئی ہے کہ کچھ اسرائیلی فوجیوں کو ایک ڈرون حملے میں مارا بھی گیا ہے، کئی اور زخمی بھی ہیں. اور یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حزب اللہ بالکل جیسے روس اور یوکرین کی جنگ میں فرسٹ پرسن ویو فائبر آپٹک ڈرونز کا استعمال ہم نے دیکھا، حزب اللہ بھی ان کو استعمال کر رہا ہے. ان کے ساتھ ایک باقاعدہ تار لگی ہوتی ہے اور ان کو جیم کرنا قدراً ناممکن ہے. سب سے مزیدار بات کہ ایک جو ڈرون ہے اس کے خرچہ تقریباً، آج ہم خرچے کی بات کر رہے ہیں تو $500 ہوتا ہے. اور یہ اب ڈسیبل کر رہے ہیں مرکاوا ٹینکس، اسرائیل کے مرکاوا ٹینکس کو، جن پر تقریباً $5 سے $7 ملین پر پیس. ایک دانہ نیا دانہ 7 ملین کا، پرانا دانہ 5 ملین کا، یہ ہو رہا ہے وہاں پر. اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی کاؤنٹر میجرز بھی لے رہے ہیں. تو ان کی جو ملٹری وہیکلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر یہ جالے لگائے ہوئے ہیں، ان کو کوپ کیجز کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ میں پہلی بار ان کا انتخاب کیا تھا. اب اگر لیبنان کی جنگ بندی کا یہ حال ہے تو پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور کوئی ایک دن نہیں گزرتا جب ہمارے پاس ایسی خبر نہیں آتی کہ کسی شخص کو، یا اب تو زیادہ تر بچوں کو، نشانہ نہ بنایا جائے. یہ جو لڑکی ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا ہے، 8 سال کی لڑکی ہے، اور اس کو سر میں سنائپر نے گولی ماری ہے. یہ جو شخص ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلی ویڈیو میں، یہ اپنی زخمی بیٹی کو اپنی سائیکل پر لے جا رہا تھا. یہ اپنے خیمے میں تھا جب ایک اسرائیلی فوجی نے ایسے ہی اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کو بھی زخمی کر دیا اور ان کی جان نہیں بچ سکی. یہ ہے نیا التنانی، اور ان کی عمر شاید کوئی 4 سال کی ہے، اور ان کو بھی اپنے گھر کے اوپر ان کی فائرنگ ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ اور ان کا بھائی حمزہ بھی شہید ہو گیا. جو بھی تھوڑی سی بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی سی بھی امید دلانا چاہ رہے ہیں غزہ کے عوام کو، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسے کہ عماد مقداد صاحب، ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. انہوں نے ایک سولر پاورڈ موبائل چارجنگ اسٹیشن وہاں پر بنایا تھا جو ایک طرح سے کلچرل سینٹر بھی بن گیا تھا. ان کو بھی شہید کر دیا. جی لیبنان میں بھی ویسے یہی حال ہے. لیبنان کی اگر ہم واپس جائیں لیبنان تو وہاں پر بھی آج یہ 2 دن پہلے کی ایک ویڈیو ہے کہ اسرائیلی بلڈوزر وہاں پر جنوبی لیبنان میں جو لوگوں نے سولر پینل لگائے ہوئے ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے. اسرائیل نے جب اسکائی نیوز کا میں کہہ رہا تھا تو اس میں ظاہر ہے کہ نیچے اسرائیل کا موقف بھی دینا ہوتا ہے. دس ڈز ناٹ الائن ود آر ویلیوز. یہ ہم اچھا نہیں لگتا جب ہم اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ نہیں ہم تحقیقات کریں گے. جی تحقیقات کریں گے. اب اگر ہم واپس غزہ آئیں تو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایک عالمی ادارے کی کہ غزہ میں جو بچے ہیں وہ بولنے کی سکت کھو رہے ہیں. اتنا ٹراما ہے، اتنا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے. اور کیسے نہ ہو، جیسے یہ جو لڑکی ہے اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، یہ رو رہی ہے. یہ کہتی ہے کہ جی میں جب جاتی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ان سب کے 2 ہاتھ ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ گیندوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتی. ان کی تو پھر بھی تھوڑی سی عمر ہے. یہ جو بچہ ہے یہ روزانہ جاگتا ہے، روزانہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ایک ٹانگ نہیں ہے، اور روزانہ یہ رونے لگ جاتا ہے.
شاید یہی وجہ ہے, یقیناً یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جتنا بھی آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے لوگ حقیقت دیکھ رہے ہیں, اور لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے بچوں کی کس قسم کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ ان کے وہاں پر کمیونٹی کچن بنے ہوئے ہیں نا, کہ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت مل جائے. تو یہ جو بچہ ہے اگلے ویڈیو میں, یہ انتہائی خوش ہے, ابھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ انتہائی خوش ہے, اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے. اس نے کہا دیکھو کوئی ایک پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ملی, گوشت کی بوٹی ملی ہے, اور آپ اس کے منہ پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مسکراہٹ ہے, اور یہ سب کو پھر دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے, دیکھو مجھے کیا ملا ہے. اور بچے تو بچے ہیں, جیسے بھی حالات ہو کہیں نہ کہیں اپنا من ان کو لگانا ہوتا ہے. تو ایک سندھ باد امیوزمنٹ پارک ہے تھا غزہ میں, جو اب مکمل طور پر تباہ ہی ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ تباہ ہے وہ پھر بھی, مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ باد امیوزمنٹ پارک تقریباً ہر ملک میں ہی ہوتا ہے, شاید ہمارے یہاں بھی ہے. تو میں نے تو جب نام سنا تو وہی مناظر میری آنکھوں کے سامنے آئے. اور بچے کیا کتنے انوسنٹ ہوتے ہیں. ہاں جیسے کہ یہ بچہ ہے, یہ وہاں پر گھوم رہا ہے, اور یہ پتہ ہے آپ کو کیا دکھا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک زوز کی آواز آئی اور ایک چیز زمین پر گری, اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا راکٹ مل جائے گا. یہ ہے راکٹ, یہ ہے راکٹ جس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بچے جن کی اتنی عمر ہے کہ وہ مطلب اپنے خاندان کی مدد کر سکیں یا کچھ اپنی طرف سے کام کر سکیں, تو وہ ایسا بھی کر رہے ہیں. یہ ہے ریم عزیز, اور یہ روزانہ گھنٹوں کے لیے اس سائیکل کے پہیوں کو گھما رہی ہوتی ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہی, کیونکہ اس سے ان کی جو خاندان کی جو سلائی مشین ہے وہ چلتی ہے. اب بجلی تو ہے نہیں, تو اسی طرح کی پھر آپ کو اڈیپٹیشن کرنی ہوتی ہے. یہاں پر ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ غزہ میں اس جنگ سے پہلے میرا خیال ہے کہ لٹریسی ریٹ تقریباً 100% تک پہنچ گئی تھی, تقریباً 100% تک پہنچ گئی تھی. اٹ ہیز پروڈیوسڈ انجینئرز, اسی لیے تو ایسے کام ہو رہے ہیں. یہ مطلب اگر آپ کو ایسی چیزیں کرنا نہیں آتی تو پھر آپ اس کو کیسے آپ سنبھال سکیں گے. جہاں تک ویسٹ بینک کی بات ہے تو اگین روزانہ وہی خبریں ہیں, کسی گھر پر کسی نے قبضہ کر دیا, کسی کے صدیوں پرانے زیتون کے درخت اکھاڑ دیے. اور ظاہر ہے وہاں پر ایکٹیوسٹ بھی جاتے ہیں, اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کل ایک چیز دیکھی جس کا ذکر کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے, اور یہ جو ہیں یہ ہیں موساد کے سابق سربراہ تمیر پاردو. یہ ہیں تمیر پاردو, اور تمیر پاردو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان جو دہشت گرد سیٹلرز ہیں ان کی حمایت میں پہنچے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. تمیر صاحب کا کہنا ہے کہ جی میری جو والدہ ہیں وہ نازیوں کے ہولوکاسٹ سے بچ کے آئی تھی, اور میں نے پوری زندگی ان کی کہانیاں سنی ہیں, اور یہاں پر جب میں ویسٹ بینک میں آتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب ہم ان نازیوں کے برابر ہیں, نازی کے وارث ہیں, اور میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پر مجھے یہودی ہونے پر شرم آ رہی ہے. تو یہ تھی غزہ, لیبنان اور ویسٹ بینک کی صورتحال. ایک وقفہ آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وقفے کے بعد ہم جو ہیں پاکستان میں آئیں گے, اور وہ جو پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے کم از کم عمر شادی کا, اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی, آج ذرا اور کھل کے بات ہوگی.